بحیثیت پاکستانی قوم ہمیں شور مچانے کا بہت شوق ہے۔ آپ یہاں رمضانوں میں کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، فجر کی اذان سے پہلے کوئی نہ کوئی شخص گلی محلے میں شور مچاتے ہوئے لوگوں کو سحری کے لیے جگاتا ہوا مل جائے گا، جبکہ اس شخص کو اس کے اس کام کے لیے کوئی بھی پیسے نہیں دیتا۔ اور آج کل ہر انسان کے پاس فون میں الارم موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ شخص اپنی یہ شور مچانے کی سروس فری میں دیتا ہے۔ اس شور کو سائنٹیفکلی ڈیسیبلز میں میجر کیا جاتا ہے، اور پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن کی اس رپورٹ کے مطابق اگر کوئی شخص 80 ڈیسیبل سے اوپر کے شور میں رہتا ہے تو اس شخص کے سننے کی صلاحیت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے، اور اس شخص کے اندر ایک طرح کا ایگریسو بیہیویئر خود بخود پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور ہماری گلی محلوں کا حال یہ ہے کہ یہاں سبزی اور پھل بیچنا تو ایک طرف، یہاں لوگ صدقات اور خیرات بھی لاؤڈ اسپیکر میں مانگتے ہیں۔ اس لاؤڈ اسپیکر کی آواز اگر ذرا قریب سے سنی جائے تو وہ 80 ڈیسیبل سے زیادہ ہوتی ہے، جو کہ کسی بھی سننے والے شخص کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یہاں گاڑیوں کی آوازیں اور ان کے پریشر ہارن کے شور 130 ڈیسیبل کراس کر جاتا ہے۔ مسلسل اس شور کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے ایک شخص کے دماغ پر اتنے برے اثرات پڑتے ہیں کہ اس کی کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ پوری طرح ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں مساجد ہو یا اسکول، ہاسپٹل ہو یا پھر کوئی رہائشی علاقہ، غرض کے کوئی بھی جگہ بائک اور پریشر ہارن کے شور سے محفوظ نہیں ہے۔ ایک شخص اپنے گھر میں نماز یا قرآن پڑھ رہا ہو، یا بیمار ہو، یا پھر نائٹ ڈیوٹی کر کے سو رہا ہو، اور اچانک اسی کا پڑوسی تیز آواز میں گانا بجانے لگے، تو آج پاکستان میں کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو کہ اس شخص کے اوپر اس شور مچانے پر جرمانہ لگا سکے۔ سال 2015 میں سندھ صوبے میں ایک سندھ ساؤنڈ سسٹم ایکٹ متعارف کروایا گیا تھا، لیکن آج تقریباً 10 سال گزر جانے کے بعد بھی کسی بھی علاقے میں لوکل ایڈمنسٹریشن اس ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ اب کچی آبادی اور کالونی اور بستیوں کا حال یہ ہے کہ یہاں جب گلیوں میں کسی کے یہاں شادی کی کوئی تقریب ہوتی ہے تو وہ لوگ پوری رات تیز آواز میں گانے بجاتے ہیں، اور یہ گانے پوری رات لوپ کی صورت میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، جو کہ علاقہ مکینوں کی نیند حرام کر دیتے ہیں۔ اور بستر پر کروٹیں بدلتا وہ ضعیف شخص ہر بدلتی کروٹ کے ساتھ ان گانا بجانے والوں کو بد دعائیں دیتا رہتا ہے۔ اب یہاں دیر رات تک صرف گانوں کا بجنا ہی ایک مسئلہ نہیں، بلکہ یہاں گلی محلوں میں دیر رات تک قوالی کی محفلیں بھی لگائی جاتی ہیں، جہاں پر کسی بھی روک ٹوک کے بغیر ٹینٹ لگا کر روڈ بند کر کے طبلے کی تھاپ کے اوپر کفریہ اور شرکیاں باتیں کی جاتی ہیں۔ اصل میں پاکستانی قوم دیندار بننا نہیں چاہتی، بلکہ دیندار ماحول بنانا چاہتی ہے، اور اس ماحول کا کوئی اثر ان لوگوں کی زندگی پر نہیں پڑتا، بلکہ اس ماحول سے ان لوگوں کی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے کی نفسیات مطمئن رہتی ہے، جو کہ اصل میں شریعت سے بہت دور ہے۔ اور ان قوالی کی محفلوں میں تصوف کی ایک ایسی چھاپ پڑی ہوئی ہے کہ کوئی عام شخص اس شور کے خلاف کچھ بھی بولنے سے ڈرتا ہے۔ یہاں پانی، بجلی، گیس کا ستایا ہوا ایک پاکستانی شہری پہلے ہی اپنے روزمرہ کے معاملات سے پریشان ہوتا ہے، اس پہ ستم یہ کہ شور مچانے والا معاشرہ صبح سے لے کر شام تک اور پھر شام سے لے کر صبح تک اس شخص کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ مگر پاکستانی عوام کے اندر بھی ایک خاص خوبی پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جب کسی بری چیز پر قابو نہ پایا جا سکے تو اس کا نام بدل کر اسے کوئی اچھے معنی دے دیتے ہیں، ڈیفینیشن ہی سرے سے چینج کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ شور نہیں، رونق ہے، یہ ہلڑ بازی نہیں، جوانی کا جوش ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور پڑوسی تیز آواز میں گانا بجائے تو گناہ، اور اگر کوئی امتحان کی تیاری کر رہا ہو اور پڑوسی تیز آواز میں نعت لگا دے تو ثواب۔ پاکستانی فیملی کا ایک ہی تکیہ کلام ہے کہ بچہ ہے، شور تو کرے گا ہی، اور پھر جب یہی بچہ اس شور شرابے میں بڑا ہوتا ہے تو یہ بات اس کے لیے اتنی نارمل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے شور سے اپنے آس پاس موجود لوگوں کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ اصل میں ہمارا معاشرے کا بچہ بچپن سے ہی شور کے لیے ٹرین ہوتا ہے، یا پھر یوں کہیں کہ وہ شور سے ہی امپریس ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک اسکول کی کلاس میں موجود بچے اس وقت تک شور مچاتے رہیں گے جب تک اس کلاس کا ٹیچر اپنی پوری طاقت سے شور مچانا نہ شروع کر دے۔ اس کے بعد وہ بچے ٹیچر کے چلانے سے اتنے امپریس ہو جاتے ہیں کہ وہ سب کے سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ یعنی بچوں پر ٹیچر کے نرم لہجے میں کی ہوئی بات کا کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ صرف ایک تیز آوازی انہیں امپریس کرتی ہے۔ اور صرف بچے ہی نہیں، ہمارے سماج کے بڑے بھی شور سے ہی امپریس ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی علاقے میں کوئی شخص بریانی کے ہوٹل کی افتتاح کرتا ہے تو وہ تیز آواز میں گانے بجاتا ہے، جس کا تعلق بریانی سے نہیں ہوتا، لیکن لوگ اس شور سے امپریس ہو کر اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اور وہ شخص بریانی تو کم بیچتا ہے لیکن دیگ پر چمچہ زیادہ مارتا ہے، جس سے شور پیدا ہوتا ہے، بریانی کا ماحول بنتا ہے۔ اب یہ روزمرہ میں ہونے والے شور تو ایک طرف، اگر کوئی مذہبی ثقافتی یا قومی تہوار آ جائے تو یہی پاکستانی قوم اپنے آپے سے باہر ہو جاتی ہے اور شور اور بغیرتی کی ساری حدیں کراس کر جاتی ہے۔ اصل میں ہمارا قومی نشانی ایک باجا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ شور مچانے والا انسٹرومنٹ ہے جو کہ 14 اگست والے دن ہر دوسرے بچے کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ غرض کہ جدید ٹیکنالوجی نے لوگوں کی زندگیوں کو تو آسان بنا دیا، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس آرام کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے مضر اثرات بھی آتے ہیں جو کہ زندگی کے ایک فطری ماحول کو خراب کر دیتے ہیں۔ اس معاملے میں پاکستان کو دیگر ترقی یافتہ ممالک سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جرمنی کے ایک اسٹیٹ بواریا میں رات 7 بجے سے صبح 10 بجے تک اور سنڈے کے دن اپنے گھر کے لان میں لان موور چلانے پر پابندی ہے۔
تاکہ اس کے شور سے کسی کا پڑوسی ڈسٹرب نہ ہو۔ اور ان اوقات کو جرمنی میں کوائٹ آورز کہا جاتا ہے، جس کے دوران کسی بھی قسم کے غیر ضروری شور مچانے پر پابندی ہوتی ہے۔ بحیثیت پاکستانی قوم، ہمیں لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی طور پر شور سے ہونے والی آلودگی کے بارے میں آگاہ کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں اگر ہر شخص اپنے اپنے حصے کا کردار سر انجام دے تو ہم بھی اس شور کی آلودگی کو اپنے سماج سے ختم کر سکتے ہیں۔